दोस्तों, आज हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम फौज और उनके नाकाबिल यकीन फतूहात का वाकया सुनेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी और बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था। उनकी बादशाहत का दायरा इतना वसी था कि इंसानों, जिन्नात, जानवरों और हवा समेत तमाम मखलूक़ात उनके ताबी थे। उनकी फौज भी इन्हीं मुख्तलिफ मखलूक़ात पर मुश्तमिल थी और उनकी क़यादत में बेशुमार फतूहात हासिल की गई। अस्सलामु अलैकुम, आप सभी का बहुत खुशामदीद हमारे इस वीडियो में। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल MSH राइट्स। यहाँ आपको इस्लामी मालूमात, वाक़यात और दर्स दीन से मुताल्लिक मज़ीद बातें सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप नई मालूमात और हकीकत के तालिब हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौज की तादाद का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं, क्योंकि वह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म फौज थी। उनकी फौज में इंसान, जिन्नात, परिंदे और दीगर मखलूक़ात शामिल थे। हर एक मखलूक की तादाद उनकी अपनी सलाहियतों के मुताबिक थी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह ताकत अता की थी कि वह तमाम मखलूक़ात पर हुक्म चलाएं और उनसे काम ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का तर्ज आम इंसानों की फौज से बहुत मुख्तलिफ था। उनकी फौज में मुख्तलिफ मखलूक का एक ऐसा इत्तेहाद था जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। इंसानों के साथ साथ जिन्नात, परिंदे और हत्ता की चींटियां भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौज का हिस्सा थी। जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सबसे मजबूत और ताकतवर फौजियों में शामिल थे। उनके पास एक्स्ट्रा पावर थी और वो ऐसे काम अंजाम दे सकते थे जो आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं। जिन्नात की यह खासियत थी कि वह बहुत बड़े बड़े किले बना सकते थे, समंदर में गोता लगा सकते थे और जमीन की गहराइयों से खजाने निकाल सकते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में परिंदे भी शामिल थे। हुदूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जासूसी करता था। परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहकामात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाते थे और फतूहात के बारे में जानकारी फराहम करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में चींटियां भी शामिल थी। चींटियों की तंजीम और इत्तेहाद का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहद इल्म था और वह उनका ख्याल रखते थे। कुरान पाक में हजरत सुलेमान और चींटियों का वाकया बयान किया गया है, जिससे उनकी फौज की अजमत और हिकमत का अंदाजा होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जंगें और फतूहात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत और ताकतवर फौजियों के जरिए कई जंगें लड़ी और फतूहात हासिल की, लेकिन इन जंगों का मकसद सिर्फ जमीन पर अपनी बादशाहत कायम करना नहीं था, बल्कि दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम करना और अल्लाह के दीन को फैलाना था। जिन्नात जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे, उनके हुक्म के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते थे। हजरत सुलेमान ने जिन्नात की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में अजीम तामीराती मंसूबे अंजाम दिए और बहुत सी मुमलिकतों को फतह किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौजी सरबराहान। हजरत सुलेमान के फौज के बहुत से अहम सरबराहान थे जो मुख्तलिफ मखलूक से ताल्लुक रखते थे। जिन्नात के सरबराहान। जिन्नात के सरबराहान में अफरियत का जिक्र कुरान में आता है। अफरियत एक कवि और ताकतवर जिन था जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह अन-नमल में होता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तख्त अपने पास लाने को कहा तो अफरियत ने कहा, मैं आपके सामने उस तख्त को लाने की ताकत रखता हूँ, पहले आप अपनी जगह से उठें। यह जिक्र अफरियत के कवि और ताकतवर होने का बयान करता है, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और शख्स जो इल्म रखता था उसको अपने पास मलिका बिल्किस का तख्त लाने के लिए पसंद किया, जिन्होंने बहुत जल्दी उस तख्त को हाजिर कर दिया। अफरियत का जिक्र जिन्नात के ताकतवर और मजबूत जिन होने के तौर पर किया गया है, लेकिन वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबेदार था जैसे बाकी जिन्नात। इंसानों के सरबराहान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौज में इंसानों के बहुत से बहादुर जंगजू भी शामिल थे जो उनके अहकामात पर अमल करते और जंग में हिस्सा लेते थे। इसमें से हर एक अपने अपने शोबे में माहिर था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत अमलियों को समझकर अमल करता था। परिंदों के सरबराहान।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پرندوں کے سربراہ کا ذکر قرآن میں سورہ النمل میں ہوتا ہے، جس میں ہدہد کا نام لیا گیا ہے۔ ہدہد ایک عقل مند پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کا حصہ تھا اور پرندوں کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنے لشکر میں نہیں پایا تو انہوں نے اس کی کمی محسوس کی۔ ہدہد جب واپس آیا تو اس نے ملکہ بلقیس اور اس کے قوم کے بارے میں خبر دی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یہ ہدہد ہی تھا جس نے حضرت سلیمان کو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے کفر کے بارے میں معلومات دی، جس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام بھیجا۔ اس لحاظ سے ہدہد کو پرندوں کا ایک اہمیت رکھنے والا سربراہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوج کی بات۔ چلیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ اور باتوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ سبا کی ملکہ بلقیس کے ساتھ جنگ۔ سبا کی ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان کے درمیان جنگ کا کوئی تذکرہ قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا۔ قرآن میں سورہ النمل میں ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان کے درمیان ایک مکالمہ کا ذکر ہے جو ایک عقل مند اور سمجھدار قیادت کا نمونہ ہے۔ حضرت سلیمان کو جب ملکہ بلقیس کے ملک کے بارے میں معلومات ملی تو انہوں نے اسے دعوت دی کہ وہ اللہ کے دین کو قبول کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے لیے ایک پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور صلاح کاروں سے مشورہ کیا اور پھر صلح اور سمجھداری کا راستہ اختیار کیا۔ آخر میں جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حقیقت کو سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ جنگ کے بجائے صلح اور سمجھداری کا ذکر کرتا ہے۔ سبا کی ملکہ بلقیس کے ساتھ شادی۔ قرآن اور حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان شادی کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں سورہ النمل میں ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کرنے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کو سمجھا اور اسلام قبول کیا، لیکن ان دونوں کے درمیان شادی ہوئی یا نہیں اس کا کوئی ثبوت قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں کچھ روایات اور قصے ہیں جو شادی کا تذکرہ کرتے ہیں مگر وہ مستند نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت ملکہ بلقیس کا اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی زندگی بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھرانہ بھی ان کی بادشاہت کی ہی طرح عظیم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان کی بیویوں اور بچوں کو ان کی بادشاہت کے ساتھ عزت و وقار حاصل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں بھی ان کی حکمت اور عظمت سے متاثر تھیں اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل ایک عظیم الشان محل تھا جو جنات نے ان کے لیے تعمیر کی تھی۔ اس محل کی تعمیر میں جنات نے اپنی تمام طاقت اور صلاحیتوں کا استعمال کیا تھا۔ محل میں سونے اور چاندی کا بے تحاشا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی آرائش سوج باعث لاجواب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت عملی اور مقصد صرف دنیاوی فتوحات تک نہیں تھا۔ ان کا مقصد اللہ کی مرضی کو زمین پر نافذ کرنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا اور کسی بھی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فتوحات کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلایا جائے اور لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی جائے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے احکامات کو اللہ کی رضا کے مطابق انجام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ایک تعمیراتی منصوبے کی نگرانی کے دوران ایک عصا پر کھڑے تھے۔ اللہ کی حکمت سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ جنات اور دیگر مخلوقات نے سمجھا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنی نگرانی کر رہے ہیں۔ کئی ماہ بعد حضرت سلیمان کے عصا کو ایک کیڑے نے کھا لیا اور وہ گر گئے تو جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی اہمیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت نے اس بات کو صاف کیا کہ انسان کی موت کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور یا سمجھدار کیوں نہ ہو۔
اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور مرضی سب پر افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر اور جنازہ۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنازہ ان کی بیویوں نے تیار کی تھی اور انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کیسے دفن کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک عظیم نبی، انصاف پسند حکمران اور اللہ کے وفادار بندے تھے۔ ان کی زندگی اور موت دونوں سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مرضی سب پر بھاری ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت اور ان کی فوج کی عظمت دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ ان کی حکمت اور طاقت کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر دیکھنا چاہیے اور ان کے کردار سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دنیاوی طاقت اور کامیابی کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔